بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ خافوا عقابہ بان تطیعوہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ خافوا عقابہ، اس کے عذاب سے ڈرو۔ بان تطیعوہ، کس طور پر؟ اس طرح کہ تم اس کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ یہ اللہ سے ڈرنا ہوا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اس طور پر کہ اس کے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ وابتغوا اطلبوا الیہ الوسیلۃ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ کیا مطلب وسیلہ؟ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، یعنی اس کی اطاعت کے ذریعے وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں اس کے قریب کر دے۔ ما یقربکم الیہ، یعنی اطاعت جو اس کے قریب کرتے ہو، ہر وہ کام جو اطاعت میں ہو اور جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو، اسے کس سے تعبیر کیا؟ وسیلے سے۔ تو وسیلے میں ہر طاعت شامل ہے، داخل ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لإعلاء دینہ، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو راہ خدا میں۔ لعلکم تفلحون تفوزون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ تفوزون، کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش کرو گے، اس کی راہ میں جہاد کرو گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اسی میں تمہاری کامیابی مضمر ہے۔ ان الذین کفروا لو ثبت ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر کی روش اختیار کی، لو ثبت ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر انہیں روئے زمین کی تمام دولت حاصل ہو جائے۔ یہ لو کے بعد چونکہ انا آ رہا ہے تو لو بھی حرف ہے، انا بھی حرف ہے، حرف پر حرف تو داخل ہوگا نہیں، تو اس لیے ثبت مقدر مانا، تو لو کس پر داخل ہو گیا؟ کیونکہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے، کافروں کے لیے، یعنی انہیں حاصل ہو جائے، انہیں ہاتھ لگ جائے، ما فی الارض جميعا، روئے زمین کی تمام دولت انہیں، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور، یعنی اگر کفار کو، کافروں کو جتنی دولت دنیا میں ہے وہ ساری اور اتنی اور، تو ڈبل ہو گئی نا۔ اگر یہ دولت انہیں حاصل ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور پھر وہ قیامت کے دن کے عذاب کے عوض فدیہ دینا چاہیں، یہ ساری دولت دے کر کے وہ اپنی جان چھڑانا چاہیں، تو ما تقبل منہم، تب بھی ان کی طرف سے یہ دولت قبول نہ کی جائے گی، یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں کیا ملے گا؟ ان کی نیت تو دردناک عذاب ہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنمی میں سے ایک جہنمی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے دریافت فرمائے گا، پوچھے گا بتاؤ تمہاری آرام گاہ کیسی ہے؟ کہاں سے بلایا اسے؟ جہنم سے۔ بتاؤ تمہاری قیام گاہ، تمہاری آرام گاہ کیسی ہے؟ تو کہے گا پروردگار بہت ہی بدترین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے زیادہ بدترین اور کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ تو کہے گا بہت ہی تکلیف کی جگہ ہے، بہت ہی پریشانی کی جگہ، بہت بدترین قیام گاہ ہے، وہ ٹھکانہ ہے، آرام گاہ ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا اگر تمہارے پاس پوری دنیا بھر کے دولت ہو، روئے زمین بھر کر کے دولت ہو، تو کیا تم اس دولت کو دے سکتے ہو یہاں سے چھٹکارے کے لیے؟ بولے ہاں بالکل دے دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، حامر بھلے گا، وہ جو تکلیف محسوس کر رہا ہوگا اس کے لیے تو وہ ہر چیز تیار ہو۔ بولے ہاں بالکل دے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا تو اب اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے میری راہ میں، اس سے چھٹکارے کے لیے؟ میں نے تو دنیا میں بہت معمولی دولت کا مطالبہ کیا تھا تجھ سے، میں نے 100 دے کر کے صرف 2.5 مانگے تھے، 2.5 کا مطالبہ تھا، تو نے وہ 2.5 ادا نہ کیے، یہاں پوری دنیا بھر کے دولت دینے کو تیار ہے۔ کتنا نادان ہے تو،
تو اس کی حسرت میں، اس کے افسوس میں اور اضافہ ہو جائے گا، اسے پھر وہیں ریٹرن واپس کر دیا جائے گا، کہاں جاؤ تم جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ۔ یہی بتانے کے لیے کہ دنیا میں کتنی معمولی دولت کا مطالبہ ہے، کتنا معمولی سا فرض قرار دیا گیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں، بندہ وہ نہیں دے پا رہا ہے، اور قیامت کے دن دنیا بھر کے اور دنیا کے علاوہ اتنا ہی اور بھی اگر ہو تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، عوض دینے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے۔ ہاں، تو اگر جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، یعنی جو کافر ہیں، اگر انہیں روئے زمین بھر کر دولت انہیں حاصل ہو اور اتنی ہی اور ہو، اور پھر وہ قیامت کے عذاب سے اس دولت کے ذریعے فدیہ دینا چاہیں، وہ دولت دے کر کے، ساری دولت دے کر کے جان چھڑانا چاہیں، تو ما تقبل منہم، تو ان کی طرف سے یہ دولت قبول نہ کی جائے گی، یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے تو وہاں دردناک عذاب ہی ہے۔ یریدون یتمنون ان یخرجوا من النار، وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو تمنا کرتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں ان یخرجوا من النار، کہ وہ وہاں سے نکل بھاگیں دوزخ میں سے، تو وہ تو چاہیں گے ہی، وہ تو تمنا کریں گے کہ وہاں سے نکل جائیں۔ وما هم بخارجین منہا، مگر دوزخ سے وہ نہیں نکل پائیں گے، دوزخ نکلنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو جکڑے ہوئے ہوں گے وہاں، تو چاہیں گے بھاگنا مگر وہاں سے۔ دیکھو آپ قید میں جب آدمی بند ہو جاتا ہے قید خانے میں، جیل میں، تو لگاتا نہیں زور ادھر ادھر سے کہیں سے بھاگ جاؤں، یہاں سے بڑی تکلیف میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلوں کی دیواریں بھی عام دیواروں سے بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑی موٹی تازہ ہوتی ہیں، اور پھر ان میں آدمی یہ تھوڑا موڑا کچھ چڑھا کر کے یہاں سے چور وور آ جاتے ہیں، مگر وہ اتنی سپاٹ رہتی ہیں کہ اس پہ چڑھ بھی نہ پائیں۔ یہ الگ بات ہے، بہت جو ماہر ہوتا ہے وہ اس میں بھی مار دیتا ہاتھ، لیکن جو بڑا مشاق ہوتا ہے وہ، لیکن عام طور پر ایسی دیواریں بنائی جاتی ہیں، ایسی بندشیں قائم کی جاتی ہیں کہ کوئی جیل سے بھاگ نہ پائے۔ تو وہ تو دوزخ ہے، وہاں سے زیادہ بندشیں اور کہاں ہوں گی۔ تو یہ چاہیں گے کافر نکلنا عذاب سے، دوزخ سے، مگر نکل نہیں پائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں، چاہیں گے، تمنا کریں گے کہ وہ دوزخ سے نکل جائیں، نار سے نکلیں، وما هم بخارجین منہا، مگر اس سے نکل نہ پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ دَائِمٌ، ان کے لیے تو وہاں کون سا عذاب ہے؟ دائمی عذاب ہے، وہ تو اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الف لام فیہ ما موصولۃ مبتدأ وَلِشِبْهِهِ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الفاء فی خبرہ، اور سارق اور سارقہ، چور خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، یعنی چور ہو یا چورنی ہو، تو اب السارق اور السارقہ دونوں میں الف لام الذی کے معنی میں ہے، السارق میں الذی کے معنی میں اور السارقہ میں اللتی، یعنی السارق کا معنی کیا ہوا؟ الذی سرقہ، اور السارقۃ کا معنی ہوا اللتی سرقت۔ تو مرد خواہ عورت جب چوری کر لیں، چوری کا ارتکاب کر لیں، اور پھر وہ چوری ان کی ثابت بھی ہو جائے، چاہے اقرار سے ثابت ہو جائے چاہے گواہی سے ثابت ہو جائے، اگر ان کی چوری ثابت ہو جاتی ہے تو چور مرد ہو یا عورت ہو، کہتے ہیں اس میں الف لام موصولہ ہے اور یہ مبتدا ہے، ظاہر سی بات ہے اس مبتدا میں معنی شرط سے مشابہت ہے، اور اسی معنی شرط کی مشابہت کی وجہ سے اس کی خبر میں فا بھی داخل ہے۔ آگے کیا رہا؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو فَقْطَعُوا خبر ہے مگر مشابہت کس سے ہے؟ جزا سے، اور جزا پہ فا آتی ہے تو خبر پہ بھی فا آ گئی۔ تو اگر چور یا چورنی، ٹھیک ہے، چوری کا ارتکاب کر لیں، چوری کر لیں، تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو تم ان کے داہنے، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، چوری کی پاداش میں، چوری کے جرم میں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اے یمینو کل واحد کل منہما من القوع، یعنی ان میں سے ہر ایک کے، وہ چور مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک کا داہنا ہاتھ کاٹ دو، من القوع، کہاں سے؟ گٹے سے، یہاں سے آنے، یہاں سے نہیں، بعض فقہاء نے فرمایا یہاں سے، کہ یہاں سے یہاں تک ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی حدیث سے ثابت ہے۔ تو گٹوں سے ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ رُبْعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، اور یہ بات سنت نے واضح فرما دی ہے، یہ بات حدیث سے واضح ہو چکی ہے، حدیث میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ أَنَّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ، وہ مقدار جس میں ہاتھ کاٹا جانے کا حکم ہے،
وہ مقدار مال مسروق کی وہ مقدار جس میں قطع ید کا حکم ہے کتنی ہے؟ ربع دینار، وہ 1 دینار کا چوتھائی ہے۔ اس وقت 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا، تو ربع دینار کتنا ہوا؟ 3 درہم۔ یہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے، چونکہ یہ شافعی ہیں اس نے اپنے مذہب کو بیان کرتے ہیں، لیکن احناف میں 3 درہم نہیں بلکہ کتنی ہیں؟ 10 درہم، کہ مال مسروق کی مالیت اگر 10 درہم ہے کم سے کم تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو قطعیت نہیں ہوگا۔ قطعیت کی بہت سی شرطیں ہیں، آپ اس کو فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات حدیث نے واضح فرما دی ہے کہ وہ مقدار جس میں قطعیت کا حکم ہے وہ ربع دینار ہے، فصاعداً یا اس سے زیادہ ہو، تو یا تو 3 درہم یا 3 درہم سے زیادہ ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَأَنَّهُ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصَلِ الْقَدَمِ، اور یہ بات بھی حدیث سے واضح ہو چکی ہے، یہ بات بھی حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کیا کہ أَنَّهُ إِنْ عَادَ، اگر چور نے پھر اعادہ کیا، اگر دوبارہ اس نے پھر چوری کر لی، ایک دفعہ چوری میں پکڑ گیا تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کو دانا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی پھر چوری کر بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں نا چور چوری چھوڑ دیتا مگر ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا ہے۔ جب چوری کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو ایک ہاتھ بولے چلو کیا اس سے کام چلائیں گے، تو پھر بائیں ہاتھ سے چوری کر لایا وہ۔ تو اگر اس نے دوبارہ پھر چوری کر لی تو قطعت رجلہ الیسریٰ، تو اب دوبارہ چوری میں کیا کاٹا جائے گا؟ اس کا بایاں پاؤں۔ پہلے دانا ہاتھ کٹ گیا، اس کے بعد مخالف سمت میں بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ من مفصل، کہاں سے؟ گٹے سے، ٹخنے سے، یہ جو ہے ٹخنا یہاں سے کاٹ دیا جائے گا۔ ثم الید الیسریٰ، پھر اگر چوری کا اعادہ کر لیتا ہے، پھر تیسری بار چوری کر لیتا ہے، اب تو 2 چیزیں کٹ گئیں، دانا ہاتھ کٹ گیا، بایاں پیر کٹ گیا، مگر ایک پیر ہے اس کا، لوگ ایک پیر سے بھی چلتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی سب کچھ کر لیتے ہیں، تو وہ ایک ہاتھ ایک پیر میں ہی پھر تیسری بار چوری کر بیٹھا، تو اب بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ تو دونوں ہاتھ گئے، اب کیا بچا ہے؟ ایک پیر بچا ہے۔ ثم الرجل الیمنی، چوتھی بار پھر چوری کر لی اس نے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا بایاں دانا پیر بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اب چاروں ہاتھ پیر اس کے کٹ گئے، تو کیا بچا؟ ڈھیلا بچا مٹی کا، اب تو لوٹتا ہی رہے گا وہ، اب تو نہ پیر ہیں اس کے نہ ہاتھ ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن 5ویں بار پھر چوری کر لایا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے فقیر ہوتے ہیں، ہاتھ پیروں سے بالکل بیکار ہوتے ہیں، وہ ٹھیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیرنگ لگے ہوئے ہیں اس میں چلتے رہتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی بدن ان کا ہے، چلنا ہے اس پہ، یا لڑکتے پڑکتے چلنا ہے، تو اب ہاتھ پیروں سے تو چوری کر نہیں پائے گا، مگر گیا اور کسی کا موبائل رکھا تھا اور دانتوں میں دبا کے لے آیا، منہ تو ہے نا اس کا بھی، کیا چیز کٹ گئی ہیں؟ چاروں ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں، لیکن لڑکتا پڑکتا گیا اور کمرے میں گھس کر کے منہ میں موبائل دبایا یا گھڑی دبائی اور لے کے آ گیا، اور گھڑی 10 درہم سے زیادہ کی تھی، بتاؤ اب چوری کی کہ نہیں اس نے؟ اب بھی تو 5ویں بار بھی چوری کر لی، لیکن 5ویں بار اب اس کا پیٹ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، اسے اور سزا دی جائے گی، کوڑے مار دیے جائیں گے، قید میں ڈال دیا جائے گا وغیرہ۔ لیکن یہ مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ احناف کے یہاں یہ نہیں ہے، احناف کے یہاں صرف 2 چیزیں کٹیں گی، پہلی بار چوری میں داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دوسری بار چوری میں بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو ایک ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، ایک پیر چھوڑ دیا جائے گا، کہ کم سے کم کچھ تو کرنے پھرنے کے لائق رہے، کھانے پینے کے لائق رہے کچھ تو۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے بالکل بیکار کر کے چھوڑ دوں، یعنی اب تیسری بار میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ اگر اس کا بار بھی ہاتھ کٹ گیا تو کس سے کھائے گا وہ؟ استنجا کرنا ہوگا کس سے کرے گا؟ اور ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور اگر پیر بھی اس کا چلا گیا تو اب تو وہ کسی کام ہی کا نہیں رہا، تو اتنا بیکار اسے نہیں کرنا۔ یہ حضرت امام شافعی کا مذہب ہے۔ وَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، اگر دوبارہ اس نے پھر چوری کر لی تو اب بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور کٹے سے کاٹا جائے، ٹخنے سے کاٹا جائے گا، من مفصل القدم، قدم کا جو جوڑ ہے ٹخنے سے۔ ثم الید الیسریٰ، اور اگر چوتھی بار اس نے
تیسری بار چوری کی تو اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پھر چوتھی بار چوری میں اس کا داہنا پیر کاٹ دیا جائے گا، وبعد ذالک یعذر، اور اس کے بعد پھر اسے تعزیر یعنی اسے کچھ سزا دی جائے گی جو مناسب حاکم سمجھے گا۔ وہ ہمارے یہاں تیسری بار میں بھی سزا دے دی جائے گی، تعزیر ہوگی، قطع ید یا قطع رجل نہیں ہوگا۔ جزاء نصب علی المصدر، یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، یعنی یجزون جزاء، انہیں سزا دی جائے گی، سزا دینا، تو یہ بدلہ ہے، سزا ہے، بما کسبا، ان کرتوتوں کا، ان کیے کا، جو ان چور چورنی نے جو کچھ کیا ہے ان کے اس کرتوتوں کا کیا ہے، یہ بدلہ ہے، جو ان کا ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، یہ بدلہ ہے، نکالن، کس طور پر؟ سزا کے طور پر، یعنی یہ ان کے لیے سزا کے طور پر بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، عقوبتاً لہما، یہ ان دونوں کی سزا ہے، ہاتھ پیر کاٹنا، من اللہ، یعنی نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے، واللہ عزیز غالب علی امرہ، اور اللہ تعالی اپنے امر پر غالب ہے، یعنی اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکیم فی خلقہ، اور اپنی مخلوق میں بڑی حکمت والا ہے، اس کا جو بھی حکم ہے بڑی حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ رجع عن السرقۃ، پر جو شخص اس گناہ کے بعد، ظلم کے بعد تائب ہو گیا، یعنی رجع عن السرقۃ، جس نے چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی، سرقے سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ، اور اپنا عمل سدھار لیا، نیک عمل ہو گیا، صالح عمل ہو گیا، تو اگر کسی شخص نے چوری کے بعد توبہ کر لی اور وہ صالح عمل ہو گیا، اس نے اپنا عمل سدھار لیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان فرمانے والا ہے۔ تو جس نے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دیکھیے کہتے ہیں فی التعبیر بہذا ما تقدم، اس تعبیر میں بھی وہی رعایت ہے، وہی نقطہ ہے جو ماقبل میں گزر چکا ہے۔ ماقبل میں کیا تھا؟ ان اللہ غفور رحیم فرمایا تھا کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جو حقوق اللہ ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العبد معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے کوئی شخص، کوئی اسلام کر لیتا ہے تو فلا تحدوہم، تو تم اس پر حد جاری نہ کرو، نہیں، حد تو جاری ہوگی۔ اب اللہ مغفرت بخشنے والا ہے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا، یعنی وہ اپنا حق معاف فرما دے گا، یعنی آخرت کا عذاب اس سے معاف ہو جائے گا، مگر دنیا میں اگر اس کی چوری ثابت ہو گئی تو قطعیت ساقط نہ ہوگا۔ مال مسروق موجود ہے سارق کے پاس، ید سارق میں، تو اس کی واپسی بھی ساقط نہ ہوگی، بلکہ مال مسروق مالک کو واپس دلایا جائے گا۔ تو پھر تعبیر بہذا، اس تعبیر میں یعنی ان اللہ یتوب علیہ اور ان اللہ غفور رحیم، ان تعبیرات میں اسی چیز کی رعایت، یہ وہی نقطہ ہے جو اس سے ماقبل گزر چکا۔ فلا یسقط بتوبتہ حق الآدمی، لہذا اس کی توبہ کرنے سے آدمی کا حق ساقط نہ ہوگا، حق العبد ساقط نہ ہوگا، بلکہ کون سا حق ہو جائے گا؟ حدود اللہ ساقط ہو جائیں گے۔ وہ من آدمی کا حق یعنی حق العبد ساقط نہ ہوگا، من القطع و رد المال، یہ من بیانیہ ہے، یعنی قطعیت بھی ساقط نہیں ہوگا اور رد مال بھی ساقط نہیں ہوگا۔ رد مال کا کیا مطلب؟ مال موجود ہے تو وہ مال واپس، ہاں اگر موجود نہیں ضائع ہو گیا تو اس کا تاوان نہیں دلایا جائے گا۔ نعم بینت السنت، ہاں یہ بات بھی سنت سے واضح ہو چکی ہے، حدیث میں بیان کر دی گئی، انہ ان عفی عنہ قبل الرفع الی الامام سقط القطع، یہ بات بھی حدیث میں ثابت ہے، حدیث سے واضح ہے کہ اگر امام کے پاس یعنی قاضی کے پاس مقدمہ جانے سے پہلے، لے جانے سے پہلے اگر اس کو مسروق انہوں نے معاف کر دیا ہے تو سقط القطع، تو اب قطع ساقط ہو جائے گا۔ جا رہا ہے ابھی قاضی کے یہاں مقدمہ گیا نہیں، کیس گیا نہیں ہے، پہلے ہی جس کا مال چوری ہے اس نے معاف کر، چلو ہٹاؤ جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو اب قطعیت کا حکم نہیں ہوگا، قطعیت بھی ختم ہو جائے گا۔ توبہ کر لی ہے تو حق اللہ بھی معاف ہو جائے گا اور اس نے معاف کر دیا تو حق العبد بھی، مگر یہ کب؟ جبکہ بات قاضی تک نہیں پہنچی ہے، اور اگر قاضی تک پہنچ گئی ہے
تو اب قاضی بھی معاف نہیں کر سکتے، اب تو اس پر حد جاری ہونی ہے۔ وعلیہ الشافعی، اور یہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے۔ الم تعلم الاستفہام فیہ للتقریر، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نہیں جانتے ہو، یہ استفہام برائے تقریر ہے، یعنی تمہیں معلوم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ الم تعلم کا مطلب کیا نہیں جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری سلطنت کس کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، بار بار تمہیں بتایا گیا۔ تو زمین و آسمان کی ساری سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعذب من یشاء تعذیبہ، اللہ جس کی تعذیب چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے، اسے عذاب دے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ، اور اللہ جس کی مغفرت چاہے، جس کو معاف فرمانا چاہے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ جس کی تذیب چاہے، تعذیب چاہے اسے عذاب دیتا ہے، اور جس کی مغفرت چاہے، جس کو بخشنا چاہے اس کو بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں بخشنے سے، اور کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی عذاب سے بچانے والا بھی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمِنْهُ التَّعْذِيبُ وَالْمَغْفِرَةُ، اور اسی شے میں سے، یعنی وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اسی چیز میں سے تعذیب اور مغفرت بھی ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک صنع الذین یسارعون فی الکفر، اے محبوب، اے رسول، ان لوگوں کا طرز عمل، ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کا کوئی کام آپ کو غمگین نہ کر دے، آپ کو رنجیدہ نہ کر دے۔ الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں بڑی تیز گامی سے کام لیتے ہیں، بڑی تیز گامی سے بڑھتے ہیں، یعنی بہت جلد کفر اختیار کر لیتے ہیں، ان کا کوئی طرز عمل، ان کی کوئی بات آپ کو تکلیف نہ دے، ان کا تو معاملہ ہی ہے، ان کی تو روش ہی ہے، وہ تو تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو ان کافروں کی ایسی کسی حرکت سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اے محبوب، اے رسول، آپ کو ان لوگوں کا کوئی طرز عمل غمگین نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے۔ یسارعون فی الکفر، کون لوگ، کن لوگوں کا کوئی طرز عمل، جو کفر میں تیز گامی سے کام لیتے ہیں، جو دوڑتے ہیں، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑتے ہیں، یقعون فیہ بسرعۃ، جو بڑی تیزی سے کفر میں گر پڑتے ہیں، بڑی تیزی سے کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اے یظہرونہ اذا وجدوا فرصتاً، یہ وحد نہیں وجدو ہے، وجدو نا، ہاں، اے یظہرونہ اذا وجدوا فرصتاً، یعنی جب یہ موقع پاتے ہیں تو اظہار کفر کر بیٹھتے ہیں۔ جہاں موقع دیکھا انہوں نے تو کفر کو چھپاتے نہیں، بلکہ کفر کو، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ کفر میں واقع ہونا ہوا، تو ان کی کوئی بات، ان کا کوئی طرز عمل آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ من، یہ بیانیہ ہیں، الذین قالوا آمنا بافواہہم، خواہ وہ لوگ ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، جو بے افواہہم، کسے کہتے ہیں، اپنے منہ سے تو کہتے ہیں، بے السنتہم، نہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ متعلقن بقالو، یہ بے افواہہم جار مجزوم کس سے متعلق ہے، قالو، کہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے، صرف منہ سے اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو مومن ہیں، مگر ان کے دل مومن نہیں ہے۔ وہم المنافقون، حقیقت کیا ہے ان کی، پکے منافق ہی ہیں وہ۔ ومن الذین ہادوا، خواہ یہ وہ لوگ ہوں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور یا یہ یہودی ہوں، ومن الذین ہادوا، خواہ یہ کیسے ہوں، یہودی ہوں، دونوں کی باتیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں۔ قوم سماعون للکذب، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کو بڑے قاعدے سے سنتے والے ہیں، جو بڑا دل لگا کے جھوٹ سنتے ہیں، بڑی طبیعت سے جھوٹ سنتے ہیں۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ خوب سنتے ہیں۔ الذی افترتہم احبارہم سماع قبول، یہ جھوٹ سنتے ہیں سماع قبول کے ساتھ، یعنی قبولیت کے کان سے سنتے ہیں، مزے لے کر کے سنتے ہیں، قبول کرنے کے ارادے سے سنتے ہیں یہ جھوٹ۔ کون سا جھوٹ، الذی افترتہم احبارہم، ان کے پادری جو گڑھ لیتے ہیں جھوٹ، ان کے پادریوں نے جھوٹ گڑھ لیا ہے، اس جھوٹ کو یہ بڑے قاعدے سے مزے لے کر کے سنتے ہیں۔ سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین، اور محبوب یہ آپ سے بھی خوب سنتے ہیں، مگر یہ ان لوگوں کی نہیں سنتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں، من الیہود، یہودیوں میں سے، یعنی آپ کی جاسوسی کے لیے یہ لوگ آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے،
دوسرے ان لوگوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے لم یاتو کا جو آپ کے حضور حاضر نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں یہودیوں میں بھی دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو بارگاہ رسالت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، بیٹھے ہیں اپنے درباروں میں، اب وہ دوسروں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اب پتہ کر کے آؤ کیا کر رہے ہیں، اب پتہ کر کے آؤ کیا کہہ رہے ہیں، اب پتہ کرو ان کا کیا عمل ہو رہا ہے۔ وہ خود نہیں آتے تھے، چودھری صاحب بنے بیٹھے تھے تو وہ خود نہیں آتے تھے، ان کو بھیجتے تھے۔ یہ اس لیے آتے تھے جاسوسی کرنے کے لیے کہ یہاں کی خبر ان لوگوں کو پہنچائیں۔ تو یہ ان لوگوں کی نہیں جاسوسی کرنے آتے تھے لم یاتو کا، اے محبوب جو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جو آپ کے حضور نہیں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی باتیں بھی سننے والے ہیں، ہے نا، سماعون من کا، یہ آپ کی باتیں بھی سننے والے ہیں، آپ کی جاسوسی بھی کرنے والے ہیں، لقوم لاجل قوم آخرین، کن لوگوں کے لیے؟ دوسرے لوگوں کے لیے، من الیہود، وہ بھی یہودیوں میں سے ہیں۔ وہ کون سے دوسرے لوگ ہیں؟ لم یاتو کا، جو آپ کے حضور حاضر نہیں ہوتے، آپ کے پاس نہیں آتے۔ وہم اہل خیبر، اور یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے؟ یہ خیبر والے یہودی تھے، اہل خیبر تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ زنا، جو اصل واقعہ، زنا فیہم محسنان فکرہ رجمہما، ان یہودیوں میں سے، اہل خیبر میں سے دو شادی شدہ لوگوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ زنا فیہم محسنان، دو شادی شدہ لوگوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ فکرہ رجمہما، تو ان یہودیوں نے جن میں سے دو زانی ہو گئے تھے، زنا کا ارتکاب کر لیا تھا، ان لوگوں نے ان دونوں کے رجم کو ناپسند کیا۔ فکرہ رجمہما، ان کے رجم کو ناپسند کیا۔ رجم ان کی تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر شادی شدہ زنا کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا، رجم کرنا۔ مگر چونکہ یہ بڑا خاندان تھا، سربراہ خاندان تھا، ان کی عزت کا مسئلہ تھا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں بھائی ہمارے رئیس ہیں، ہمارے بس سربراہ ہیں، اگر انہیں اس طرح کی سنساری سزا دی گئی تو ہماری لیے بڑی ذلت کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی اسی تورات کے اندر رجم والی آیت کو ختم کر کے، بدل کر کے، اس کی جگہ انہوں نے سزا متعین کر لی ان کے پادریوں نے کہ نہیں بس اسے منہ کالا کر کے بٹھا دیا جائے، منہ کالا کر کے گھما دیا جائے اور کوڑے لگا دیے جائیں، کچھ یہی رجم کی سزا ہو جائے گی، کافی ہے، یہ انہوں نے مقرر کر لی تھی۔ تو معلوم تھا انہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے معلوم کرو کہ وہ کیا سزا بیان کرتے ہیں، وہ کیا سزا بیان کرتے ہیں، اور یہ سمجھا کے بھیجا کہ اگر وہ وہی سزا بیان کرتے ہیں جو ہماری تحریف شدہ ہے، ہماری محرف سزا ہے، کون سی؟ کوڑے مارنے والی، منہ کالا کرنے والی، تب تو تم اس سزا کو قبول کر لینا، کہنا ٹھیک ہے صاحب نے جو فرمایا۔ اور اگر وہ یہ سزا نہ بتائیں، ورجم والی سزا بتائیں، تو اسے مت ماننا، اس کو قبول کرنے سے بچنا، اعتراض کرنا، یہ انہوں نے سمجھا کر کے بھیجا۔ بہرحال وہ لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے بھیجے ہوئے، کہتے ہیں یہ اہل خیبر تھے۔ زنا فیہم محسنان، اہل خیبر میں سے دو شادی شدہ لوگوں نے زنا کا ارتکاب کیا۔ فکرہ رجمہما، تو ان اہل خیبر نے ان دونوں کے رجم کو ناپسند کیا۔ فبعثوا قریظہ، تو انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں کو بھیجا، لیسألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حکمہما، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کا حکم معلوم کریں، ان دونوں کے تعلق سے کہ ان دونوں زانی اور زانیہ کا حکم کیا ہے، یہ پوچھیں، سوال کریں۔ یحرفون الکلمہ، ان کا تو حال یہ تھا، انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے ان باتوں کو بدل دیا تھا، ان احکام کو بدل دیا تھا، الذی فی التوراۃ، جو کس میں تھیں؟ تورات میں جو احکام تھے انہیں انہوں نے بدل دیا تھا۔ کا آیت رجم، جیسے آیت رجم ہی تورات کے اندر موجود تھی، مگر انہوں نے آیت رجم کو بدل دیا تھا، اس میں تحریف کر دی تھی۔ من بعد مواضعہ، یہ تورات میں موجود احکام میں تحریف کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، اس کے بعد کہ ان کا موقع محل متعین ہو چکا، ان کا اصل مفہوم متعین ہو چکا، اس کے بعد جو اس میں تحریف کرتے ہیں وہ مفہوم التی وضعہ اللہ علیہا، جو مفہوم اللہ نے متعین فرما دیا ہے، جو مقام اور محل ان آیات کا اللہ نے متعین فرما دیا، ان مقام و محل سے یہ ہٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یعنی ان کا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ اے یبدلونہ، یعنی اللہ نے جو مفہوم متعین کیا ہے اس مفہوم کو یہ بدل دیتے ہیں۔ یقولون لمن ارسلوہم، انہوں نے کیا کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے بھیجا رسول اللہ کی خدمت میں، جن کو بھیجا تھا ان لوگوں سے کہا تھا، انہوں نے کہا ان اوتیتم ھذا الحکم، ھذا الحکم المحرفہ، اگر تم یہ محرف حکم پاؤ ان کے پاس،
کون سا؟ ایل جلدہ یعنی کوڑے والا. کوڑے والا محرف تھا نا, بدل کون سا دیا تھا انہوں نے؟ کوڑے والا. اور کس سے بدلا تھا؟ رجم والے سے. تو اگر وہ محرف حکم دیں تمہیں, کوڑے والا حکم دیں, تو انہوں نے کہا اے افتاکم بہی محمد, یعنی محمد اگر تمہیں اس محرف حکم کا فتویٰ دیں, یہ محرف حکم کا حکم بتائیں تمہیں, اس کا فتویٰ دیں, تو فخذوہ فاقبلوہ, تو تم ان کا یہ قول قبول کر لینا, لے لینا. خذوہ یعنی فاقبلوہ, اس کو قبول کر لینا, مان لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ, اور اگر وہ تمہیں یہ حکم نہ دیں, کون سا والا؟ محرف والا حکم نہ دیں, یعنی کوڑے والا حکم نہ دیں, بلکہ وہی رجم والا حکم دیں. ہاں, اور اگر وہ تمہیں یہ حکم نہ دیں, بل افتاکم بخلافہ, بلکہ وہ تمہیں کون سا فتویٰ دیں؟ اس کے خلاف, یعنی کوڑے کے خلاف فتویٰ دیں, منہ کالے کرنے خلاف فتویٰ دیں, تو فاحذروا ان تقبلوہ, تو اس کو قبول کرنے سے تم احتراز کرنا, اس کو مت تسلیم کر لینا, اس کو مت ماننا. یہ کہہ کے انہوں نے بھیجا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرما لے, جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے, اے اضلالہ یعنی عدم ہدایت کا ارادہ فرما لے, اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے, جس کی ہدایت نہ چاہے, تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا, تو تم اللہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تم کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے, تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلے میں بدلنے کے لیے. فلن تملک لہ, تو تمہیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے من اللہ شیئا, اللہ کی طرف سے کچھ بھی. فی دفعہ, کس چیز کے دفع کرنے میں؟ اللہ نے جس کے اضلال کا ارادہ فرما لیا, جس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیا, تم اللہ سے پھر اس کو نہیں بچا سکتے, یعنی اس کے دفع میں, اس کو بچانے میں تم کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ, یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو, ان کے قلوب کو پاک فرما دے. یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ یطہر قلوبہم, کہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دے, یعنی ان کے قلوب کی تطہیر کا ارادہ اللہ نے نہیں فرمایا. من الکفر, کس چیز سے تطہیر کا؟ پاک کرنے کا, کفر سے پاک کرنے کا. ولو ارادہ لکانا, اگر وہ ارادہ فرما لیتا تو ضرور ان کے قلوب پاک ہو جاتے, مگر اللہ نے تطہیر قلوب کا ارادہ نہیں فرمایا تو ان کے قلوب پاک نہ ہوئے. لیکن وہ قادر مطلق ہے, اگر وہ ارادہ فرما لیتا تو یہ بھی ان کے دل پاک ہو جاتے, پاکیزہ ہو جاتے. لہم فی الدنیا خزی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ذل بالفصیحۃ والجزیۃ, انہیں رسوائی کے ذریعے اور جزیے کے ذریعے دنیا میں انہیں رسوائی حاصل ہوگی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ عذاب نار ہے.